ارسلان ہر روز ہر پل اسی گڑیا کے ساتھ رہتا، نہ اس سے باہر کی دنیا کا ہوش تھا، نہ محلے کا، نہ کھیل کود کا، نہ پڑھائی کا۔ محلے کے بچے کہتے، ارسلان باہر آؤ، چلو کرکٹ کھیلتے ہیں، لیکن ارسلان اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ اس کی دنیا ایک پرانی دھول بھری مسکراتی ہوئی گڑیا۔ جب کوئی بچہ اسے گڑیا لینے کی کوشش کرتا تو ارسلان کی آنکھوں میں ایک اجنبی غصہ بھر جاتا، جیسے کسی نے اس کے دل کا حصہ چھین لیا ہو۔ کبھی اس گڑیا کو چاچا کہتا، کبھی نانی، کبھی دوست، کبھی بیوی۔ لوگ ہنستے۔ ارسلان کے والدین سوچنے لگے، چھوٹا بچہ ہے، اس طرح کی حرکتیں تو کرے گا، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا تھا۔ ایک رات سائرہ، ارسلان کی ماں، سو رہی تھی، لیکن نیند میں اس نے خود کو ایک اجنبی سنسان اور سرد جگہ پر پایا۔ اندھیرا، اتنا کہ سانس لینا مشکل ہے، اور ہوا میں کچھ عجیب سی بو۔ تبھی اس نے دیکھا ایک عورت سامنے کھڑی ہے، کالے دوپٹے میں لپیٹا ہوا چہرہ، آنکھوں میں درد، لیکن چہرہ انسانی لگ کر بھی انسانی نہیں تھا۔ وہ بولی، اپنے بچے کو اس سے دور کر لو۔ سائرہ گھبرا گئی اور کہا، کس سے؟ اور تم کون ہو؟ عورت نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں بھی کبھی اسے سب کچھ سمجھتی تھی، لیکن دھوکہ کھا گئی۔ وہ مجھے برباد کر گئی، لیکن شاید تم اپنے بیٹے کو اس چڑیل سے بچا لو۔ سائرہ چیخی، سنو، رکو، تم کون ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ لیکن تب تک وہ عورت دھند میں گھل چکی تھی، اور سائرہ کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں، سانسیں تیز، دھڑکن تیز۔ تبھی شہروز، ارسلان کے والد، جاگ کر بولے، کیا ہوا سائرہ؟ سب ٹھیک تو ہے؟ سائرہ نے بس کہا، کچھ نہیں، بس ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ اگلے دن سائرہ اور شہروز کو ایک رشتہ دار کی شادی میں جانا تھا۔ خوشی کا ماحول تھا، گھر میں تیاریاں وغیرہ چل رہی تھیں، لیکن ایک چہرہ تھا جو اداس تھا، ارسلان۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ سایہ زدہ لگ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ لیکن سب سے عجیب بات تھی، اس کی گھر میں چپ چاپ گڑیا کو دیکھتی نظر۔ سائرہ نے پیار سے کہا، بیٹا ارسلان، تم بھی چلو ہمارے ساتھ، شادی میں مزہ آئے گا، گڑیا کو بھی لے چلتے ہیں۔ لیکن ارسلان نے سیدھی آنکھوں سے دیکھا، ایک عجیب ٹھیکری سی نظر، اور بولا، امی، ٹیچر کہتے ہیں انہیں شادیاں پسند نہیں، اگر وہ شادی میں گئے تو سب کو مار دیں گے۔ سائرہ ایک پل کے لیے سنہری ہو گئی، اس کے ہاتھ سے لپسٹک کا ڈھکن گر گیا۔ شہروز نے ہنس کر کہا، بچوں کی باتیں ہیں سائرہ، زیادہ مت سوچو۔ لیکن سائرہ کا دل اس پل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ اب شادی میں جانا ضروری تھا، اور ارسلان جانا نہیں چاہتا تھا، تو سائرہ نے فیصلہ کیا کہ اسے پڑوسی کے گھر چھوڑ دیا جائے۔ پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، ایک سیدھی سی،
اچھا دل رکھنے والی ماں۔ اس نے کہا بے فکر ہو جائیں سائرہ باجی، ارسلان بہت پیارا بچہ ہے، آپ ایسا سمجھیں جیسے ہمارا اپنا بچہ ہو، آپ لوگ آرام سے شادی انجوائے کریں اور جائیں، ہم سب دیکھ لیں گے۔ ارسلان چپ چاپ اپنی گڑیا کو پکڑ کے ان کے گھر میں گھس گیا، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ جب سائرہ اور شیروز شادی سے واپس آئے خوشی خوشی تو انہوں نے دیکھا سامنے والے گھر کے باہر لوگ ہی لوگ جمع تھے۔ لوگوں کے چہرے پر حیرانی، اور پھر ان دونوں نے پوچھا ارے کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تبھی اس گھر کی عورت سامنے آئی، اس کا چہرہ لال، آنکھوں میں آنسو اور آواز میں غصہ۔ کیا خیریت؟ کس شیطان کو چھوڑ کر گئے تھے آپ لوگ ہمارے گھر؟ دیکھیے میرے بچے کا کیا حال کر دیا۔ شیروز اور سائرہ حیران ہو گئے، اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کا رنگ اڑ گیا۔ اس عورت یعنی پڑوسی کے بیٹا جو تھا، جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا اور پیر کے نیچے پلاسٹر، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بلا نے پیٹا ہو اس بچے کو۔ سائرہ نے حیران ہو کر پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ پڑوس والی عورت غصے میں بولی بھائی بس اتنا تھا کہ میرے بیٹے نے صرف مذاق میں تمہارے ارسلان سے اس کی گڑیا چھین لی، اور ارسلان نے بنا سوچے سمجھے اسے بالکنی سے دھکا دے دیا۔ وہ گڑیا کیا جائیداد تھی؟ ایسا کیا کیا تھا اس نے؟ تمہارا بچہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا جیسے اس میں کوئی جن گھس گیا ہو۔ سائرہ اور شیروز نے معافی مانگی، لیکن ان کے چہروں پر صرف شرم نہیں، ڈر بھی تھا، کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ گھر آ کر جب شیروز نے غصے سے ارسلان سے پوچھا بیٹا تم نے کیا یہ سب؟ کیوں کیا؟ ارسلان نے سیدھی آنکھوں سے دیکھا، ایک عجیب سی بے چین مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پہ، اور بولا بابا میں نے نہیں کیا۔ شیروز نے کہا تو کس نے کیا بیٹا؟ تب ارسلان نے مسکراتے ہوئے اس گڑیا کی طرف اشارہ کیا اور بولا خالہ نے۔ میں نے کہا تھا کہ ان کو کہیں جانا پسند نہیں ہے۔ سائرہ کا دل سن ہو گیا، اس نے ہلکی سی آواز میں پوچھا کون خالہ بیٹا؟ اور ارسلان نے آہستہ سے اپنی انگلیوں سے گڑیا کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ شیروز غصے سے کمرے سے چلا گیا اور سائرہ کا دل گھبرانے لگا۔ اس رات اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے بھی سائرہ کو چین نہیں تھا۔ پچھلی رات کا خواب اس کے ذہن سے نکلا نہیں تھا، اور اب آج جو کچھ ہوا وہ بھی اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس رات جب پورا گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی نیند پھر سے کسی سائے نے چرا لی۔ اس نے خود کو پھر اسی عجیب و غریب اندھیری جگہ میں پایا۔ زمین گیلی تھی، ہوا میں سناٹا بھی چیخ رہا تھا، اور تبھی وہی عورت اس کے سامنے آئی، دوپٹے میں لپیٹا ہوا چہرہ لیکن آنکھوں میں آگ۔ وہ عورت غصے سے بولی تمہارا بیٹا معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس بچے کو تمہارے بیٹے نے نہیں مارا، اس بدبخت چڑیل نے مارا ہے۔ بچا لو اپنے ارسلان کو، ورنہ وہ بھی میری طرح برباد ہو جائے گا۔ وہ نیند سے جاگتی ہے، پسینہ پسینہ، اس کا سانس پھول رہا ہے جیسے کسی نے اس کی جان کھینچنے کی کوشش کی ہو۔ اس رات وہ سو نہیں پائی۔ اگلے دن صبح ہوتی ہے، لیکن سائرہ کے لیے روشنی کا کوئی مطلب نہیں بچا۔ اس نے شیروز سے
بات کرنے کی سوچی۔ شہروز، مجھے ارسلان کی وہ گڑیا بالکل ٹھیک نہیں لگتی۔ تم نے دیکھا ہے ہمارے بچے کے پاس کتنے کھلونے ہیں، لیکن وہ ہر دن ہر لمحہ صرف اس گڑیا کے ساتھ گزارتا ہے۔ شہروز نے چائے کا گھونٹ لیا اور ہنس کے بولا، ارے یار، تم اتنا زیادہ کیوں سوچ رہی ہو؟ بچہ ہے، پسند آ گئی ہوگی گڑیا۔ سائرہ نے زور دے کر کہا، نہیں شہروز، معاملہ سنجیدہ ہے۔ ارسلان اس گڑیا کو سب کچھ مانتا ہے، کبھی اسے ماں کہتا ہے، کبھی چاچا، کبھی باپ، کبھی بہن، کبھی نانی، پتہ نہیں کیا کیا۔ کبھی بولتا ہے وہ اس کا ٹیچر ہے۔ تمہیں یہ نارمل لگتا ہے؟ اور وہ جو ہمارے پڑوسیوں کے بچے کے ساتھ ہوا، ارسلان تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی آواز تھوڑی بھر گئی تھی، وہ رکی نہیں۔ اس نے اس خواب کا بھی ذکر کیا، اور وہ جو عورت جو میرے خوابوں میں بار بار آتی ہے، جس کے چہرے پہ درد بھی ہے اور انتقام بھی، وہ مجھے خبردار کر رہی ہے، شہروز، کوئی مسئلہ ہے ہمارے بچے کے ساتھ، کچھ غلط ہو رہا ہے۔ شہروز نے ہاتھ اٹھایا، سائرہ کو تسلی دیتے ہوئے بولا، سائرہ، تم صرف سٹریس میں ہو۔ نیا گھر، تھکان، زیادہ کام، یہ سب ملا کے دماغ پہ اثر کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، آج جب ارسلان اسکول سے آ جائے گا اور وہ دوپہر کو سوئے گا تو میں اس کی گڑیا چھپا دوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر کچھ نہیں ہوگا، بس بات ختم کرو، کوئی پرابلم نہیں، اب اور ایشو کریٹ نہ کرو۔ یار چائے پیو اور مجھے بھی پینے دو۔ سائرہ نے چپ چاپ دیکھا اس کے چہرے کی طرف، لیکن اس کے دل میں ایک آواز بار بار کہہ رہی تھی، وہ گڑیا گڑیا نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے۔ اسی دن جب ارسلان اسکول سے آیا اور دوپہر کو سو گیا تو شہروز نے چپکے سے وہ گڑیا اسٹور روم کے ایک پرانے الماری کے اندر ڈال دی، پیچھے کے کونے میں کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے دبا کر، جہاں کوئی اس گڑیا کو نہ ڈھونڈ سکتا تھا نہ اس تک پہنچ سکتا تھا۔ شہروز نے الماری کا دروازہ زور سے بند کیا، لاک کر دیا، تاکہ کوئی شخص اور خاص کر ارسلان اس تک نہ پہنچ سکے۔ کچھ دیر گزری، ارسلان سو کر اٹھا، لیکن ایک حیرانی کی بات یہ تھی، اس نے گڑیا کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ ڈھونڈا، نہ رویا، نہ چڑھا، نہ غصہ کیا، جیسے اسے پتا ہو کہ گڑیا ابھی بھی اسی گھر میں موجود ہے، لیکن کہیں گئی نہیں۔ سائرہ اور شہروز دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ پہلی بار ان کو لگا کہ شاید اب زندگی نارمل ہونے والی ہے۔ پورا دن گزرا، رات ہوئی، پوری طرح سے سناٹا تھا، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا، لیکن اچانک سائرہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے کسی خواب نے نہیں جگایا تھا، کوئی آواز بھی نہیں آئی تھی، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی انجانی روح نے اسے اٹھانے کے لیے اس کے کان میں سانس لی ہو۔ اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی اور آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ رات کے اندھیرے میں اس کے قدم ہلکے تھے، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فریج کھولا، پانی کا جگ اٹھایا، گلاس نکالا اور بھرنے لگی، اور تبھی جب اس نے سامنے دیکھا تو وہ جم گئی۔ صوفے کے سامنے وہی گڑیا کھڑی تھی، لیکن اب اس کے بال کھلے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اسے کھینچ کے توڑ دیا ہو۔ ہاتھ میں ایک
तेज छुरी थी और उसकी आंखें एकदम सीधी सायरा की रूह के पार देख रही थीं। गुड़िया का सर धीरे धीरे झुका, फिर उठा और फिर एक डरावनी हंसी खामोशी के बीच में गूंजी उठी। गुड़िया आगे बढ़ने लगी। उसका चेहरा हिल रहा था, आंखों में एक और चेहरा छुपा हुआ था, जैसे उस गुड़िया में कोई और ही साया छुपा हो। सायरा ने चीख मारी और इतनी जोर से कि पूरा घर गूंज उठा। लाइट्स अचानक से ऑन हुई। शेरोज भागते हुए आया और घबरा के पूछा, सायरा क्या हुआ, ठीक हो तुम? सायरा का चेहरा सफेद था, वो कांप रही थी। वो गुड़िया वो मुझे मारने आई थी। शेरोज, वो इस घर में नहीं होनी चाहिए। उसके हाथ में छुरी थी, उसके बाल खुले थे, उसकी आंखें, वो। शेरोज ने उसका हाथ पकड़ा, गले लगाया, उसे संभालते हुए बोला, तसल्ली रखो सायरा, तसल्ली रखो। सायरा, ये तुम्हारा वहम है। तुमने फिर से कोई ख्वाब देखा होगा। गुड़िया तो अलमारी में है, मैंने खुद रखी थी, तुम्हें बस ऐसा लग रहा है। सायरा ने जवाब दिया, नहीं शेरोज, ये कोई ख्वाब नहीं था, ये वाज़ेह हकीकत थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो चलो चलो मेरे साथ, देखते हैं। सायरा और शेरोज दोनों स्टोर रूम के अंधेरों में घुसे। अलमारी का दरवाज़ा खोला और दोनों की सांसें थम गईं। गुड़िया वहाँ मौजूद नहीं थी। जहाँ शेरोज ने उसे छुपाया था वहाँ अब सिर्फ पुराने कपड़े पड़े थे। सिर्फ ना दरवाज़ा तोड़ा गया, ना ताला तोड़ा गया, कोई निशान नहीं, लेकिन गुड़िया गायब थी। शेरोज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हल्की सी आवाज़ में बोला, ये नहीं हो सकता, अरसलान तो यहाँ आ ही नहीं सकता और कोई और भी नहीं आ सकता, तो फिर ये गुड़िया कहाँ गई? सायरा की आवाज़ अब ख़त्म थी। मैं कह रही थी ना शेरोज, वो कोई गुड़िया नहीं, कोई साया है। जब वो दोनों अरसलान के कमरे में गए तो और ज़्यादा खौफ में आ गए, क्योंकि गुड़िया उसकी कुर्सी पर पड़ी थी। अगले दिन घर के माहौल में एक खामोशी सी छाई हुई थी। सायरा और शेरोज दोनों ने एक फैसला कर लिया था, अब और नहीं, अब इस डर का कुछ ना कुछ हल निकलवाना ज़रूरी है। जब शाम का वक्त हुआ तो एक नेकी और रूहानी इल्म रखने वाले इमाम साहब उनके घर तशरीफ़ लाए। सफ़ेद लिबास, हाथों में तस्बीह, आँखों में रोशनी और चेहरे पर सुकून का नूर, लेकिन वो अंदर से सब कुछ महसूस कर रहे थे। सायरा और शेरोज ने उन्हें पूरी दास्तान सुनाई, हर एक लम्हा, हर वो अजीबो गरीब कहानी, औरत का ख्वाब में आना और ख़बरदार करना, गुड़िया का चलना, उसका छुरी उठाना, सायरा को मारने की कोशिश, कल की खौफनाक राहत। इमाम साहब ने आंखें बंद की। कुछ लम्हों तक सिर्फ तस्बीह के दाने हिलते रहे और फिर वो धीमी आवाज़ में बोले, जो गुड़िया आपके बेटे अरसलान को इसी घर से मिली थी, वो सिर्फ गुड़िया नहीं थी। सायरा और शेरोज की रूह तक लरस गई। उस गुड़िया में एक बदबख्त जिन्नी कैद है, एक ऐसी जिन्नी जो इंसानों को अलग अलग रूपों में धोखा देती है, ज़हनी तौर पे उनका तमाशा बनाती है, ज़हनी अज़ियत देती है, पागल कर देती है और आखिर में उनका सब कुछ छीन लेती है। इमाम साहब की आंखों में अब एक अलग ही जलाल था। कई सालों पहले एक बुजुर्ग जो इल्म रखते थे, उन्होंने इस जिन्नी को एक तावीज़ से
ایک کپڑے میں قید کر دیا تھا۔ اس وقت دنیا میں آزاد ہونا اس جنی کے اختیار میں نہیں تھا، مگر ایک کالا جادو کرنے والے نے جان بوجھ کر اس جنی کو پھر سے آزاد کر دیا۔ اس بدبخت عامل نے اسی کپڑے سے ایک گڑیا بنا دی۔ ایک نئی شکل اس بدبخت جنی کو مل گئی۔ تب سے یہ گڑیا جہاں جاتی ہے بربادی چھوڑ جاتی ہے۔ شہروز کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ سائرہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ امام صاحب نے کہا، اور اس جنی کی ایک شکار ہوئی ہوئی عورت بھی اسی گھر میں بہت پہلے مر چکی ہے، جس کا نام صوفیہ تھا۔ جب وہ صرف 4 سال کی تھی تب اس گڑیا سے اس کا تعلق بنا۔ وہ گڑیا اس کی روح تک گھس گئی۔ 74 ایئرز کی تک صوفیہ اس گڑیا کی ذہنی قید میں رہی، اور یہ جو عورت آپ کے خواب میں آ کے آپ کو خبردار کر رہی ہے، وہ عورت کوئی اور نہیں صوفیہ ہی ہے، کیونکہ صوفیہ کی روح اب بھی اسی گھر سے جڑی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ دوسرے لوگ اس کی حالت کا شکار نہ ہوں۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ شہروز کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ سائرہ نے پوچھا، تو کیا حل ہے امام صاحب؟ امام صاحب نے غمگین لیکن پراسرار لہجے میں کہا، کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جنی کسی اور کی زندگی کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ پھر انہوں نے اپنے 3 شاگردوں کو بلایا۔ انہوں نے ایک گلاس پانی کا منگوایا۔ امام صاحب نے آیت الکرسی، 4 کل اور کچھ خاص دم کیا، اور گلاس کو اپنے سامنے رکھا اور کہا، اپنے بیٹے کو لے کر آئیں۔ لیکن جب شہروز بھاگتے ہوئے ارسلان کے کمرے میں گیا، ایک خوفناک خاموشی پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خالی بستر، خالی کمرہ، ارسلان غائب اور وہ گڑیا بھی غائب۔ شہروز کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ نہ ارسلان تھا نہ وہ منوس گڑیا، صرف خاموشی، صرف گھبراہٹ۔ شہروز اور سائرہ کا چہرہ زرد تھا۔ دونوں کے دل میں بس ایک سوال گونج رہا تھا، کیا ہمارا بیٹا ہمیشہ کے لیے ہم سے دور چلا گیا؟ ان کے چہروں پر بے چینی تھی، دلوں میں ڈر، آنکھوں میں آنسو کا سمندر۔ پر اسی وقت امام صاحب نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ دونوں تسلی رکھیں اور میرے ساتھ چلیے، وقت کم ہے۔ امام صاحب انہیں اپنی گاڑی میں لے کر ایک سنسان اور گہرے جنگل کی طرف چل پڑے۔ رستہ اندھیروں سے گہرا تھا، ہر طرف صرف دھند تھی، جہاں تک نظر جاتی صرف درخت اور ان میں چھپی ہوئی خاموشی کی موت کی لہریں۔ پھر وہ اپنے کچھ بہادر شاگردوں کے ساتھ جنگل کے ایک خاص مقام پر رک گئے، ہاتھ میں دم والا پانی، زبان پر قرآن کی آیتیں۔ امام صاحب نے سائرہ اور شہروز سے کہا، آپ دونوں اندر ہی رہنا، باہر مت آنا۔ اسی وقت سائرہ اور شہروز گاڑی کے اندر بیٹھے ایک دوسرے سے چپک کر اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، روتے ہوئے۔ سائرہ کا رونا رکتا ہی نہیں تھا۔ شہروز نے اس کے آنسو پوچھے اور کہا، ہمارا بیٹا ٹھیک ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو سائرہ، ارسلان کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب اس کو بھی اندر سے ارسلان کی فکر کھائی جا رہی تھی، لیکن اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر ابھر آیا۔ ارسلان ہاتھ میں وہی منوس گڑیا لے کر امام صاحب کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ سائرہ چیخی۔ شہروز نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور زور سے بولا، ارسلان! لیکن امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا اور اس گڑیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم جانتے ہیں تو یہی ہے، بدبخت۔ پھر انہوں نے زور سے سورہ جن،
سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کی، اور پھر گڑیا میں سے ایک کالا سایہ باہر نکلنے لگا، جیسے دھواں، جیسے زہر، اور جب وہ سایہ پوری طرح سامنے آیا واضح تو ہر کسی کے ہوش اڑ گئے۔ اس کالے جسم والی جنی کی آنکھوں کی جگہ آگ کے شعلے تھے، لمبے لمبے بال زمین تک لٹکے ہوئے، ناک سے خون، منہ سے سیاہ زہر جیسے لفظ۔ سب کا کانپنا جائز تھا، کیونکہ یہ وہی تھی، وہ بدبخت جنی جس کا وجود اب بھی صرف تباہی تھا۔ ارسلان تو اسے دیکھ کر اتنا سہم گیا کہ ہل بھی نہیں سکا۔ وہ جنی اس کے سامنے جھک کر اس کے منہ پر اپنا بھیانک پنجوں والا ہاتھ رکھ کر ایک اجنبی، عجیب اور ڈراؤنی زبان میں کچھ کہنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو یہ بچہ اب میرا ہے، میں اسے اپنی دنیا میں لے جاؤں گی۔ سائرہ اور شیروز اس وقت گھٹنوں پہ گر گئے۔ امام صاحب، ہمارے بچے کو بچا لیجئے، وہ اس جنی سے بھی کہہ رہے تھے، ہماری جان لے لو پر ہمارے ارسلان کو چھوڑ دو۔ امام صاحب نے بنا رکے وہ دم والا پانی اس جنی پر چھینٹ دیا، اور اس جنی کی چیخ جنگل بھر میں گونج اٹھی۔ سب شاگرد اور امام صاحب مل کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے، زور زور سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ جنی جلتے جسم کے ساتھ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ ارسلان نے بھی اس کا ہاتھ چھوڑا اور دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ ارسلان، سائرہ اور شیروز نے بھی قرآن کی تلاوت شروع کی۔ وہ جنی کانپنے لگی۔ اسے کانپتا دیکھ کر اس سے بہت خوف آ رہا تھا سب کو، لیکن سب نے تلاوت کرنا نہیں چھوڑی۔ اچانک پیچھے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جنی ایک آگ کے شعلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں بھسم ہو گئی۔ اس کا وجود جل کر راکھ ہو گیا۔ شاگردوں نے جلدی سے اس گڑیا کو جلتی آگ میں پھینک دیا، اور اس وقت سب نے سکون کی سانس لی۔ ارسلان، سائرہ اور شیروز اب پھر سے ایک ساتھ ہیں، زندہ، محفوظ اور شکر گزار۔ نہ اب وہ گڑیا رہی، نہ وہ جنی، صرف ایک کہانی، ایک عبرت جو ہمیشہ ان کو یاد رہے گی۔